فیصل آباد کے علاقے ملک پور میں کیمیکل فیکٹری میں بوائلر پھٹنے سے دھماکہ، 6 افراد جاں بحق۔ ریسکیو حکام کے مطابق دھماکے سے قریبی مکانات کی چھتیں گر گئیں، متعدد زخمی۔ دھماکے کے بعد فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ ریسکیو کی 5 گاڑیاں امدادی کارروائیوں میں مصروف۔ ملبے تلے مزید افراد کے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ امریکی کانگریس نے بھی ہماری فتح پر مہر لگا دی۔ پاکستان نے بھارت کو زوردار تھپڑ رسید کیا، عبرتناک شکست دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر میں تقریب سے خطاب، کہا امریکی صدر ہر تقریب میں پاکستان کو سراہتے ہیں، بھارت کے نئے طیارے گرنے کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ فیلڈ مارشل کی شاندار قیادت کی وجہ سے ممکن ہوا۔ فیلڈ مارشل نے مجھ سے مشاورت کر کے فیصلے کیے۔ شاہینوں کی کارکردگی نے بھارت کو گھٹنوں کے بل گرنے پر مجبور کیا۔ معاشی میدان میں دن رات محنت کر رہے ہیں۔ ایک دن آئے گا ہمارے قرضوں سے جان چھوٹے گی۔ اپنی جیبیں بھرنے کے لیے معاشی ترقی میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ آئی ایم ایف کا 15 نکاتی اصلاحاتی ایجنڈا فوری شروع کرنے کا مطالبہ، کہا گورننس کی بہتری سے نمایاں معاشی فائدے حاصل ہوں گے، حکومتی ٹھیکوں میں خصوصی مراعات ختم کی جائے۔ ایس آئی ایف سی کو سالانہ رپورٹ جاری کرنے اور حکومتی مالیاتی اختیارات پر سخت پارلیمانی نگرانی کی سفارش کی۔ رپورٹ میں کہا ٹیکس ٹو جی ڈی پی تناسب میں کمی بدعنوانی کے خطرات کی علامت ہے۔ 2019 میں چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت ظاہر کرتی ہے۔ اشرافیہ اپنے مفاد کے لیے پالیسیوں پر قابض ہے۔ اینٹی کرپشن پالیسیوں میں تسلسل کی کمی اور جانبداری سے اداروں پر عوام کا اعتماد ختم ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کے دھمکی آمیز بیانات۔ الیکشن کمیشن نے سہیل آفریدی کو آج ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ این اے 18 ہری پور سے امیدوار شہرناز عمر ایوب کو بھی پیش ہونے کی ہدایت۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ نے حویلیاں جلسے میں انتظامیہ، پولیس اور انتخابی عملے کو دھمکایا۔ سہیل آفریدی کے رویے سے ضمنی انتخاب متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ الیکشن کمیشن کا انتخابی ایکٹ 2017 کے تحت کارروائی کا عندیہ۔ الیکشن کمیشن نے ضمنی الیکشن کے لیے فوج بھی طلب کر دی۔ کل میں نے وہاں کہا ہے کہ آپ لوگوں نے دھاندلی کو روکنا ہے، انہوں نے جو ہے وہ چیز میرے گلے ڈال دی۔ 7ویں دفعہ آج بھی مجھے اپنے لیڈر عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دیا گیا۔ میں نے کہا تھا دھاندلی کو روکنا ہے، الیکشن کمیشن نے وہ بیان میرے گلے میں ڈال دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا 1.5 سال سے قانون اور آئین کا احترام کر رہے ہیں، میرے پاس عدالت کے احکامات موجود ہیں، پھر بھی بانی سے ملاقات نہیں کرنے دیتے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سمیت 6 رہنماؤں کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہ ملی۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی 5 کارروائیاں، بھارتی حمایت یافتہ 30 خوارج جہنم واصل۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے محمد میں آپریشن کے دوران 4، لکی مروت میں 2 اور ٹانک میں 1 خارجی مارا گیا۔ کرم میں 2 کارروائیوں کے دوران 23 بھارتی اسپانسرڈ خوارج ہلاک ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ مارکہ حق کے فاتح ایئر چیف کی دبئی ایئر شو میں شرکت۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی دوست ملک کی فضائی افواج کے سربراہان سے ملاقاتیں۔ آئی ایس پی آر نے بتایا ایئر چیف یو اے ای کے انڈر سیکرٹری دفاع اور اماراتی ایئر فورس کے کمانڈر سے ملے۔ اماراتی قیادت نے پاک فضائیہ کی جدت اور مقامی صلاحیتوں کو سراہا۔ مشترکہ مشقوں، پیشہ ورانہ تبادلوں اور مستقبل شراکت داری کے فروغ پر اتفاق کیا گیا۔ دبئی ایئر شو میں پاکستان کے دوست ملکوں کے ساتھ JF-17 کی خریداری کے لیے MOU پر دستخط۔ شو میں JF-17 تھنڈر بلاک 3 سپر مشاق نمائش کے لیے پیش۔ دبئی ایئر شو میں JF-17 تھنڈر کی دھوم، بھارتی پائلٹس بھی JF-17 تھنڈر سے مرعوب۔
طیارے کو چھونے کے لیے بے قرار نظر آئے۔ بھارتی پائلٹس نے پاکستان ایئر فورس پیویلین کا دورہ کیا، JF-17 تھنڈر سے متعلق تفصیلات پوچھی، طیارے کے ساتھ سیلفیاں بھی لی۔ ایران نے امریکہ سے جوہری مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے سعودی عرب سے مدد مانگی۔ ایرانی صدر نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو خط لکھ کر کہا ہے کہ ایران ٹکراؤ نہیں چاہتا اور سفارتکاری کے ذریعے تنازع کا حل چاہتا ہے۔ برطانوی خبر ایجنسی کا دعویٰ بتایا سعودی ولی عہد کے دورہ امریکہ سے ایک دن پہلے تہران خط بھیجا گیا۔ سعودی عرب کی غزہ اور شام میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت، غزہ اور خان یونس پر حملے ناقابل قبول ہے۔ اسرائیلی وزیر کے اشتعال انگیز بیان پر سعودی وزارت خارجہ کا رد عمل، کہا اسرائیل اشتعال سے خطے کا امن خطرے میں ڈال رہا ہے، غزہ پر حملے فوری بند کرائے جائیں، عالمی برادری اسرائیل کے خلاف ورزیوں کو رکوائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیٹو ہیڈ کوارٹرز آمد، سیکریٹری جنرل نیٹو نے اسحاق ڈار کا استقبال کیا۔ جنرل مارک روٹے نے ملاقات میں خطے کی صورتحال، باہمی دلچسپی کے اہم علاقائی و عالمی سلامتی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ نائب وزیر اعظم نے کہا پاکستان جنوبی ایشیا کو پرامن، مستحکم اور خوشحال بنانے کے لیے مثبت کردار ادا کرے گا۔ برسلز میں پاکستان اور ہنگری کے درمیان تعلیمی تعاون کے مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور پیٹر نے MOU پر دستخط کیے۔ ہنگری کا سب سے بڑا اسکالرشپ کوٹا پاکستان کے لیے مختص، پاکستان اور سلوینیا کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط، دونوں ممالک میں دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا باقاعدہ جائزہ ممکن ہوگا۔ برازیل کے شہر بیلم میں COP30 کے پیویلین میں خوفناک آگ لگ گئی، ہر طرف افراتفری، پیویلین سے شرکاء جان بچا کر بھاگ نکلے۔ حکام نے بتایا آگ پر قابو پا لیا گیا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ آتش زدگی کے باعث COP30 کے آج کی سرگرمیاں منسوخ کر دی گئیں۔ حکام نے عمارت خالی کرا لی۔ ماحولیاتی تبدیلیوں پر بیلم COP30 کانفرنس جاری ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ D8 میڈیا فورم میں شرکت کے لیے باکو پہنچ گئے۔ آذربائیجان کی میڈیا ڈیولپمنٹ ایجنسی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر احمد اسما ایلوف نے استقبال کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ فورم میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ عطا تارڑ میڈیا تعاون، حقائق پر مبنی رپورٹنگ، ڈیجیٹل میڈیا سے موقف پیش کریں گے۔ رکن ممالک کے درمیان ہم آہنگی، تجربات کے تبادلے، تعاون کے مواقع پر بات ہوگی۔ جسٹس بابر ستار سمیت اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 ججوں کی 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست۔ سپریم کورٹ دائری برانچ نے درخواست پر اعتراض لگا کر وصول کرنے سے انکار کر دیا، کہا یہ آئینی معاملہ ہے، سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار نہیں بنتا۔ درخواست گزاروں میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس سمن رفعت امتیاز اور جسٹس اعجاز اسحاق شامل۔ کل ہم نے اپنے الائنس کی طرف سے یوم سیاہ کا اعلان کیا ہے۔ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم پاس کیا گیا ہے، یہ صرف اور صرف اشرافیہ کے لیے کیا ہے۔ جس طرح قانون سازی کر رہی ہے، اس لیے یہ عوامی مفاد کے خلاف قانون سازی کر رہی ہے۔ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم عوامی مفاد کے خلاف ہے، یہ صرف اشرافیہ کے لیے لائی گئی ہے۔ آج ہم یوم سیاہ منائیں گے۔ اسد قیصر کہتے ہیں عوام سے اپیل ہے مہنگائی، بے روزگاری اور ظلم و جبر کے خلاف آواز اٹھائیں۔ محمود اچکزئی کی اپوزیشن لیڈر نامزدگی کے بعد تحریک تحفظ آئین کی سربراہی سے ہٹانے پر غور۔ PTI اور دیگر اپوزیشن کی مولانا فضل الرحمان کو اپوزیشن اتحاد کا سربراہ بنانے پر مشاورت۔ PTI رہنما کا کہنا ہے آئندہ 2 سے 3 روز میں مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوگی۔ سیاست اگر میں نہ مانوں کی ہوگی تو ملک چلے گا نہ نظام، پھر سیاستدانوں کی بساط لپیٹی جاتی ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں پارلیمنٹ بالادست ہے اور اس کے پاس ترامیم کا اختیار ہے۔ آئین کہتا ہے ریاست کو عوامی نمائندوں کو چلانا ہے، اس لیے آئینی عدالت کو کوئی نئی چیز نہیں۔ 19 سال پرانا آئیڈیا ہے جسے نواز شریف، بے نظیر بھٹو اور بانی PTI بھی مان چکے ہیں۔
جو دوست اس پر بات کرتے ہیں ان کے سیاسی عزائم ہیں۔ صوبے بنانے کا اختیار آئین میں درج ہے، کیا آئین پر عمل کرنا غداری ہے؟ ایک کے سوا تمام جماعتیں ہمارے مطالبے کے ساتھ کھڑی ہیں، ایوان اور عدالت سے انصاف نہ ملا تو سڑکوں پر نکلیں گے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی کی پریس کانفرنس، کہا کراچی لوٹ کا مال نہیں، شہر سے 17 سالہ قبضے کو اب ختم ہونا چاہیے۔ کراچی کے ماسٹر پلان کو کرپشن پلان میں بدلنے کی سازش ہو رہی ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے کہا جو فنڈز کراچی اور حیدرآباد کو ملے یہ ایم این ایز کے نہیں، ایم کیو ایم پاکستان نے لڑ کر پیکج لیا۔ گلی کوچوں میں سیوریج کا نظام تباہال ہے، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ متحدہ مگرمچھ کے آنسو نہ بہائے، منگو پیر میں مگرمچھوں کا خیال رکھ رہے ہیں، ان کا بھی کر لیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا رد عمل، کہا متحدہ والے پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں، کراچی میں کچھ اور کہتے ہیں، لاڑکانہ اور اسلام آباد میں موقف الگ ہوتا ہے۔ کراچی کو انہوں نے بٹھا دیا، اب تو کراچی کے اٹھنے کا وقت آیا ہے۔ گورنر سندھ کو اختیار نہیں، وہ سیاسی معاملات پر بات کریں۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید بولی سندھ کا بلدیاتی نظام اس وقت پورے پاکستان میں سب سے زیادہ با اختیار اور مضبوط ہے۔ ایم کیو ایم کو پنجاب کا نظام زیادہ پسند ہے تو پھر وہ اسی ماڈل کے نفاذ کا مطالبہ کر لیں۔ کراچی میں شفیق موڑ کے قریب کے الیکٹرک کی ٹیم پر حملہ، شرپسند عناصر نے کے الیکٹرک کی ٹیم پر حملہ کنڈے ہٹانے کی مہم کے دوران کیا۔ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق شرپسندوں کی جانب سے شدید مزاحمت، فائرنگ اور پتھراؤ کا سامنا ہوا۔ 85 کلو گرام سے زائد غیر قانونی کنڈے کے تار ہٹا دیے گئے۔ شرپسند عناصر کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ علاقے میں 3 لاکھ یونٹ ماہانہ چوری کا سامنا ہے۔ نادہندگان پر 1.3 ارب سے زائد واجبات ہیں۔ کراچی کے علاقے شاہ لطیف ٹاؤن میں پکوان سینٹر کے مالک سے بھتہ طلب کرنے کا معاملہ۔ پکوان سینٹر مالک ثناء اللہ کی مدیریت میں نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج۔ 17 نومبر کو واٹس ایپ پر وائس میسج آیا، 20 لاکھ بھتہ مانگا گیا۔ کہا تمہارے پاس رات تک کا وقت ہے، اگر کوئی ہوشیاری کی تو پچھتاؤ گے۔ پولیس نے مدعی کے بیان پر نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ لاہور میں انویسٹیگیشن، پولیس اور ملزمان کے درمیان باغبان پورہ میں فائرنگ کا تبادلہ۔ انتہائی خطرناک ملزم انصر لودھی فائرنگ اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک۔ پولیس کے مطابق ہلاک ملزم خودکش جیکٹ رکھنے اور دیگر مقدمات میں ملوث تھا۔ لاہور میں جماعت اسلامی کے اجتماع عام بدل دو نظام کی تیاریاں مکمل۔ مینار پاکستان کے گریٹر اقبال پارک میں 3 روزہ اجتماع آج سے شروع ہوگا۔ نیشنل سیشن میں ملکی نمایاں شخصیات شریک ہوں گی۔ انٹرنیشنل سیشن میں 145 غیر ملکی مندوبین و مہمان شریک ہوں گے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف جنرل ساحر شمشاد مرزا کا نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا الوداعی دورہ۔ پاک بحریہ کے چاکو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کی نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف سے ملاقات۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز کا پاک بحریہ کی تیاریوں اور سمندری سرحدوں کے دفاع پر اظہار تحسین۔ نیول چیف کا جنرل ساحر شمشاد مرزا کے مسلح افواج کے درمیان تعاون بڑھانے میں کردار کو خراج تحسین۔ بھارتی میڈیا جھوٹی خبریں بنانے کا ماہر، سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر کے بیان کو غلط رنگ دے دیا۔ وزارت اطلاعات نے جھوٹے دعووں اور پروپیگنڈا مہم کا پردہ فاش کر دیا۔ کہا گودی میڈیا نے سابق وزیر اعظم کی تقریر سے کچھ اقتباس اپنے گھناؤنے مطلب کے لیے استعمال کیے۔ چودھری انوار الحق نے کہا تھا فوج پاکستان نے اندر گھس کر مارا اور ایسا مارا کہ آج تک طیاروں کی گنتی پوری نہ ہوئی۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر کی تقریر سے اخذ جملے کا دہلی دھماکے سے تعلق نہیں۔ انوار الحق کی تقریر میں مارکہ حق کا حوالہ دیا گیا۔ گودی میڈیا کا من گھڑت حقائق کے منافی بیانیاں اندرونی خلفشار دبانے کی کوشش ہے۔
برطانوی حکومت کے امیگریشن قوانین میں تبدیلیاں، کاروباری افراد کو 10 سال کے بجائے 3 سال بعد برطانیہ میں آباد ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ برطانوی ہوم آفس کے مطابق ڈاکٹرز، نرسز اور دیگر فرنٹ لائن سرکاری ملازمین کو مستقل آبادکاری کے لیے تیز راستہ دیا جائے گا۔ سوشل بینیفٹس کلیم کرنے والوں کو مستقل رہائش کے لیے 20 سال تک انتظار کرنا ہوگا۔ معیشت آگے بڑھانے کے لیے زیادہ کمانے والوں کو راغب کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ اور نو منتخب میئر نیو یارک زہران ممدانی کی وائٹ ہاؤس میں پہلی ملاقات آج ہوگی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کہتی ہیں کہ کمیونسٹ میئر صدر ٹرمپ سے ملنے وائٹ ہاؤس آ رہے ہیں۔ امریکیوں کے لیے صدر ٹرمپ کسی سے بھی ملنے کے لیے تیار ہیں۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں نیو یارک کے کمیونسٹ میئر کی درخواست پر اوول آفس سے ملاقات کروں گا۔ زہران ممدانی نے کہا، نیو یارکرز کے لیے ٹرمپ سمیت ہر ایک کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے میئر کے الیکشن میں آزاد امیدوار اینڈریو کومو کی حمایت کی تھی۔ ٹرائی سیریز میں سری لنکا کا مایوس کن آغاز، زمبابوے نے 67 رن سے کر دیا آؤٹ کلاس۔ آئی لینڈرز 163 رنز کے تعاقب میں صرف 95 رنز پر ڈھیر۔ کپتان داسن شناکا کی 34 رنز کی مزاحمت ناکافی ثابت ہوئی۔ بریڈ ایونز نے 3، رچرڈ نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ راولپنڈی میں زمبابوین ٹیم نے پہلے کھیل کر 162 رنز بنائے۔ برائن بین کے 49 رنز آل راؤنڈ کارکردگی پر سکندر رضا میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ کھیلوں کی تاریخ کی سب سے قدیم رکاوٹ کرکٹ کی سیریز آج سے پرتھ میں شروع ہوگی۔ آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان اس سیریز کا آغاز انگلش اخبار کی ایک طنزیہ تحریر سے ہوا تھا۔ تماشائی روایتی حریفوں کے مقابلے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ اندھانی برطانوی شہزادی ڈیانا کا مومی مجسمہ پیرس کے ریون میوزیم کی زینت بن گیا۔ سیاہ لباس میں مسکراتی پرنسس کا مجسمہ فرانسیسی فنکار لورنٹ مالمیچی نے 1 سال میں تیار کیا۔ شہزادی ڈیانا نے یہ لباس اور قیمتی زیورات 1994 میں لندن کی سرپینٹائن آرٹ گیلری کے دورے کے موقع پر پہنے تھے۔ برطانوی شاہ چارلز اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مجسمے بھی موجود ہیں۔ اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ٹیلی ویژن ڈے منایا جا رہا ہے۔ دن منانے کا مقصد بین الاقوامی سطح پر ٹیلی ویژن کی اہمیت، ثقافتی و لسانی فوائد اور عوام میں اس کے استعمال کا شعور اجاگر کرنا ہے۔ اقوام متحدہ نے 1996 میں 21 نومبر کو ٹیلی ویژن کا عالمی دن منانے کا اعلان کیا۔